نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور بالخصوص محترم چودھری خرم بستہ صاحب اور چودھری صفدر حسین رانجھا صاحب، اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر سرگودا کی سرزمین پر رمضان المبارک کی ان پرنور ساتھ اس تاریخی مسجد کے اندر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد کی توفیق، اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ان نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ آرا، احالیان سرگودا کو اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن علماء کونسل، ان جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، کارکنان اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس رمضان المبارک میں اب تک کم و بیش کوئی 25 شہروں کے اندر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستیں مکمل ہو چکی، اور کم و بیش کوئی 13 جگہوں پر آج سے پھر شروع ہو رہی، اور اللہ نے چاہا تو 19 رمضان تک 50 سے زیادہ شہروں میں انشاءاللہ یہ مکمل۔ اس مرتبہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں، جیسا کہ آپ اشتہارات میں پڑھا ہوگا، عقیدے کے حوالے سے ہم نے ایک سبجیکٹ رکھا ہے جس کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے ایک سبجیکٹ ہم نے رکھا ہے قیام اور صیام۔ پھر اس ماہ مبارک کو قرآن کے نزول کے ساتھ ایک نسبت ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک سبجیکٹ رکھا ہے قرآن اور ہم۔ اور معاشرتی اصلاح کے لیے ایک سبجیکٹ اس مرتبہ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے حقوق والدین، اور ان موضوعات کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے عقائد کے اندر در کر آئی ہیں اور ہم افراد و تفریق کا شکار ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان موضوعات پر بہت کم اور وہ غلط فہمیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خاندانوں کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ اس حوالے سے ہم نے ایک سبجیکٹ رکھا ہے جنات، جادو اور نظر کی حقیقت۔
اور اتفاق ہے کہ سرگودا کی سرزمین پر پہلا سبجیکٹ یہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ توجہ سے انہیں انہماک سے سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں۔ وقت چونکہ بڑا محدود ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس موضوع پر اتنی گفتگو کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جب گفتگو کی ہے تو پھر اندازہ ہوا۔ اس موضوع کے 3 حصے ہیں اور ہر حصہ الگ الگ پورے خطاب کا لگا ہے، مگر ہمیں ایک محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے آج ان تینوں پہلوؤں کو اپنے احاطائی گفتگو میں لینا ہے۔ تو سب سے پہلا حصہ ہے جنات۔ جنات کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی تو یہ پائی جاتی ہے، جو بعض احباب نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا کہ جنات الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں ہی کی ایک قوم ہے۔ تو وہ اس کو الگ مخلوق ماننے کے لیے بھی تیار۔ اور بعض لوگ پھر جنہوں نے ان کو مانا تو ان کے بارے میں عجیب بڑے من گھڑت قسم کے تصورات آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جنات باقاعدہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق، جس طرح ہم انسان اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی باقاعدہ اللہ کی ایک مخلوق، اس کا ذکر آئے گا ان ڈیٹیل۔ اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ آپ لفظ جن پر غور کریں نا تو جن کا مادہ جہاں سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ وہ ہے جیم نون نون، اور اس مادہ سے اس روٹ ورڈ سے بننے والے جتنے کلمات ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر پوشیدگی کا اور چھپنے کا معنی پایا۔ جیسے اسی مادہ سے لفظ بنا ہے جنان۔ جنان دل کو کہتے ہیں اور وہ سینے کے اندر چھپا ہے، اسی لیے اسے جنان کہتے ہیں۔ جنین یہیں سے لفظ بنا ہے، وہ رحم مادر میں ہونے کی وجہ سے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یہیں سے جنون کا لفظ بنا ہے، اور جنون اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب عقل پر پردہ پڑ جائے اور عقل چھپ جائے تو وہ حالت جنون بن جائے۔ یہیں سے جنہ کا لفظ بنا ہے، اور عربی میں الجنہ ڈھال کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے چہرے کو چھپانے کا سبب بنے۔ الجنہ اس گنے بھاگ کو کہتے ہیں جو اپنے نیچے کی جگہ کو چھپا دیتا ہے۔ تو جنات کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، مگر ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، مگر اس کی خبر اللہ نے دی ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، تو اس پر ایمان رکھنا یہ خود ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی پہلی صفت ہی ایمان بالغیب فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین؟ ان کی پہلی پہچان یہ بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقی جن کو صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور قرآن ان کو بازو پکڑ کر منزل مراد تک پہنچانے کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر اس کی خبر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس مخلوق کی خبر دی۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے ابتدا اور عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، سورہ ذاریات، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، اللہ رب العزت نے اس مقام پر انسانوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، جنات کا ذکر پہلے کیا۔ اگر جنات انسانوں ہی کی ایک قوم ہوتی تو اللہ رب العزت کو جنوں کا الگ سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جب انس کہہ دیا تھا تو اسی میں کیا جائے، مگر باقاعدہ الگ سے جنات کا ذکر کر کے باری تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن انسانوں کی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اللہ کی الگ سے ایک مخلوق۔ سورہ رحمان کو پڑھے، بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان۔ تو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خطاب ہی جنات کے گروہ سے، ابتدا آئی یہاں سے، فرمایا یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، اور پھر انس کو مخاطب کیا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اکثر مقامات جہاں جنوں اور انسانوں کا اکٹھا تذکرہ آیا ہے، باری تعالیٰ نے جنوں کا ذکر پہلے کیا ہے، انسانوں کا ذکر بعد میں۔ کچھ مقامات ملیں گے جہاں ترتیب اس کے برعکس ہے، مگر اکثر مقامات آپ کو ایسے۔ تو یا معشر الجن، جنات کے گروہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت پھر بتا رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی قوم نہیں ہے، بلکہ جنات الگ سے اللہ کی ایک مخلوق۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ جن ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جنات کا ذکر آتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے جب آ کر قرآن سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا۔ تو جنات کا ذکر باقاعدہ یہاں ملے۔ پھر سورہ احقاف کو آپ پڑھیں، وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ جنات کا ذکر ملے گا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر باقاعدہ جنات کا تذکرہ ہے، جس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اتنی مرتبہ اور اتنی کثیر مقامات پر ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنات باقاعدہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق۔ حتیٰ کہ آپ کبھی سورہ رحمان پر غور کریں، اہل علم سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، مگر بہت سارے آپ احباب میں سے ایسے لوگ ہوں گے شاید ان کا دھیان کبھی اس طرف نہ گیا، بار بار سورہ رحمان کے اندر یہ کلمات آپ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تُكَذِّبان تثنیہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو کبھی آپ نے سوچا یہ جو فرمایا تم دونوں، تو دونوں سے مراد کون؟ یہ جو دونوں کہہ کر باری تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا ہے، ان دونوں سے مراد گروہ جنات اور گروہ انس، جنوں اور انسانوں کو خطاب کر کے باری تعالیٰ نے بار بار سورہ رحمان میں ان کو متوجہ کیا کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار۔ تو اتنی آیات پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے کہ جنات باقاعدہ الگ سے اللہ کی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت کے ساتھ آپ کو ایسے فرامین ملیں گے جن کے اندر جنات کا تذکرہ ہے۔ دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف ایک ایمان افروز بات عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ سفر کہ اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا۔ کہتے ہیں ہم نے بڑا تلاش کیا وادیوں میں، گھاٹیوں میں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کہیں خبر نہ مل سکی۔
حتیٰ کہ پریشانی کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوئی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے نیچے تشریف۔ جب آپ ہمارے پاس پہنچے اور آپ کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام رات بہت پریشان رہے، تلاش کرتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی در حقیقت ہوا یوں تھا کہ جنات کا ایک نمائندہ اور ان کا قاصد میرے پاس آیا تھا، اور اس نے آ کر مجھے دعوت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ہم جنات اکٹھے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں اللہ کا قرآن بھی سنائیں اور ہمارے دین کی تبلیغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو ساتھ لے کے وہاں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے وہ جگہ دکھائی کہ یہاں جنات جمع تھے، یہ ان کے قدموں کے نشان ہیں، یہ ان کے آگ جلانے کی جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں کی طرف اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنات کی طرف بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا۔ اور کمری والے آقا کی شان تو اس سے بھی ورا ہے کہ ان کو صرف جنات اور انسانوں کی طرف ہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کی طرف ان کو اپنا رسول بنا دیا۔ تو جنات کا باقاعدہ تذکرہ ملتا ہے آقا کی اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو اگر اتنی باتوں پر اکتفا کر لیں تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ جنوں کو الگ سے وجود بخشا ہے، اور وہ بھی اللہ کی باقاعدہ ایک مخلوق۔ پھر شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں اور یہ جو حدیث مبارکہ میں ابھی سنا رہا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو باقاعدہ ایک شریعت کے پابند ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سے یہ دو مخلوقات جنات اور انسان، یہ ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں کہ جن کا باقاعدہ قیامت والے دن حساب ہوگا۔ جیسے انسانوں کا حساب ہوگا ویسے جنات کا۔ جنات میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ آپ سورہ جن کو پڑھیں، خود جنات کا یہ جملہ ہے جس کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کیا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم اور کافر بھی ہیں۔ پھر مسلمانوں میں سے آگے نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور بد اور نافرمان بھی ہیں۔ اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ملتا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ الْقُدَرَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور ہم میں سے بہت سے دوسرے راستوں پر چلنے والے ہیں۔ تو جنات میں باقاعدہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک اور صالح بھی ہیں، بد اور نافرمان بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انسانوں اور جنات کے اندر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت میں ایک ہی کلمات کے ذریعے دونوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا۔ اس میں فرق نہیں رکھا، قدرت نہیں رکھا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو جس طرح انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اسی طرح جنات کے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اور یہ سن کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جن کو باری تعالیٰ نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا۔ انسان بعد میں بنا ہے، جن پہلے بنے۔ آپ معروف بات ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار کر لیا، پھر اس میں روح ہوگی، تو ملائکہ کو حکم دیا کہ تم سب کے سب ان کے سامنے سر تسجد ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
حکم دیا کہ فرشتوں سر مسجود ہو جاؤ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ، وہ جس ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا ذکر پھر قرآن پاک میں آتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ شیطان جنوں میں سے۔ اس کا مطلب کہ جنات انسان کی تخلیق سے بھی انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، جبکہ جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ میں صرف ایک ہی آیت کریمہ سورہ رحمان کی بڑی معروف ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، فرمایا جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے، لپکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ تو جنات کا مادہ تخلیق آگ، اور جب شیطان سے پوچھا گیا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے دلیل بھی یہی کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے، اس بحث پہ نہیں جاتے۔ بہرحال دلیل اس نے یہ دی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا مادہ تخلیق آگ۔ جنات باقاعدہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ استنجا کے لیے کچھ پتھر اکٹھے کیے، اور ساتھ نصیحت فرمائی کہ دیکھیں استنجا کے لیے اپنے ہڈی اور گوبر کو اکٹھا نہیں۔ کہتے میں نے حکم کی تعمیل، اور بعد میں موقع پا کر میں نے پوچھا کہ آقا آپ نے منع کیوں فرمایا ہڈی اور گوبر کو اکٹھا کرنے؟ تو کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ہڈی اور گوبر تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو وہ مسلمان جنات کی خوراک ہے، اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ کافر جنات کی خوراک، اور گوبر ان کے چوپایوں کی۔ اور شیطان کی نسبت تو بالخصوص میرے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہوئے، اور ہمیں آگے سبق دیا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور تم دائیں ہاتھ سے پیا کرو چونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کھاتے بھی ہیں اور